آپ ماشاء اللہ اتنے بڑے عالم ہیں، عالم میں کہہ رہا میں تو جاہل آدمی ہوں، میرے پاس کوئی ڈگری نہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود آپ امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کس دل سے اور سوچ کے تحت کرتے ہیں؟ یار بڑی بار جواب دے چکا ہوں، چھڑ دو یار، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن کیا کریں، شرعی احکام کئی چیزیں انسان کو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ شرعی حکمتیں ہوتی ہیں، کچھ دین کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اس سے آگے مرزا نے جو کہا وہ بھی آپ کے سامنے مع تبصرہ پیش کر دیں گے، لیکن مرزے کا یہ جواب اور خاص طور پہ یہ الفاظ بار بار سنیں، چھڑ دو یار، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ جی ہاں، یاد دہانی کے لیے ایک بار اور سن لیں، چھڑ دو یار، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ چھڑ دو یار، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ کیا اب بھی ہمیں بتانا پڑے گا کہ مرزا جہلمی امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتا ہے؟ دل کی خوشی سے، عقیدت سے، صحابیت کے احترام سے نہیں، دل پر پتھر رکھ کر کہتا ہے۔ دل بھی مرزے کا ہے اور دل کی بات آئی بھی مرزے کی زبان پر ہے۔ منگولی صاحب نے جو کہا وہ اپنے کانوں سے سن لیجئے، چھڑ دو یار، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ ہن ساڈا قصور نہیں، اصل صرف بیانی کیتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، ہمیں نہ کسی کا دل چیر کر دیکھنے کا حق حاصل ہے اور نہ ہی اس کی صلاحیت۔ جو کچھ خود مرزے نے اپنی دل کی کیفیت اپنی زبان سے بیان کی، اسی تو وہی چوک کے تو اڈے کے رکھ دیتی۔ تو جو بات مرزا منگول دل پہ پتھر رکھ کر کہتا ہے، مجبوری میں کہتا ہے، اس کے بقول حکمت کے تحت کہتا ہے، اسی عمل کو روافض کے ہاں تقیہ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، تقیہ، کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور۔ ظاہر ہے کہ ہمارا وہ ایک احترام والا جذبہ ہے۔ ویسے لوگ ہم سے ناراض بھی ہیں اس حوالے سے کہ جی وہ بھی رضی اللہ عنہ ہو، وہ بھی رضی اللہ عنہ ہو۔ یار آپ لوگ یہ دیکھا کریں ہم رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے کر رہے ہیں، خدا کے لیے آپ اس چیز کو سمجھیں۔ بس اگر کوئی رضی اللہ عنہ نہیں ہے، میرے کہنے سے ہو نہیں جانا اس نے، اور اگر وہ ہے تو دنیا بھر کے سارے رافضی مل کے بھی اس میں لانتے بھیجیں، اللہ کے حضور وہ رضی اللہ عنہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے آپ کسی پہ قدغن نہ لگائیں، میرا رائٹ ہے یار۔ اگر آپ اپنے جاہل بابوں کو رحمہ اللہ کہتے ہیں تو ہم صحابہ کو رحمہ اللہ یا رضی اللہ عنہ کیوں نہ کہیں؟ علیہ السلام بھی کہہ لیں یار، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دعائیہ کلمہ 5 جملے بول کے کہتے ہیں ہم زبانیں بند رکھیں گے، لام تام نہیں کریں گے، لیکن صحیح بات امت کو بتائیں گے۔ چھوڑ کیا دیا انہوں نے؟ چھوڑا یہ کہ انہوں نے حضرت معاویہ کو منافق نہیں کہا، صحابی مانا، ٹھیک ہے، اور ان کی جو وہ منفعت ہے وہ دنیاوی، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے پاس شرک کرو بلکہ دنیا کے مال میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، یہ کچھ ہوا ہے۔ ہمارا جو روافض سے اختلاف ہے نا، اور میں آپ کو بتاؤں واللہ میں جینوئنلی یہ بلیو کرتا ہوں کہ حضرت معاویہ مسلمان تھے اندر سے، مجھے 1% بھی اس میں شک نہیں ہے۔ اندر کا علم تو آپ کو کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے نا ظاہر ہے، یعنی میں اندر سے یہ کہتا ہوں، ان کے اندر کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے اندر سے یہ اندر سے یقین رکھتا ہوں کہ وہ مسلمان تھے۔ نہیں یعنی آپ وثوق سے کہہ رہے ہیں؟ جی وثوق کے ساتھ، یعنی میں یہ اس لیے آن کیمرہ یہ بات کر رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہوں گے شاید میں اگر ان کے بارے میں ہارڈ لائنر ہوں تو میں شاید نجی محفلوں میں کوئی اور بات کرتا ہوں اور کیمرے میں اور کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں انہیں مسلمان سمجھتا ہوں، مولا علی نے بھی انہیں مسلمان کے طور پہ ٹریٹ کیا۔ مولا علی نے تو خوارج کو بھی کافر نہیں، تو ٹھیک ہے، تو خوارج کو ہم بھی نہیں کافر مانتے سرکار، لیکن ہمارا تو اصول ہے کہ جگہ عبداللہ بن ابی کو بھی تو حضور نے کافر، ہاں، لیکن عبداللہ بن ابی کے جو کفر ہے نا اور اس کی جو منافقت ہے اس کے اوپر تو اتفاق ہو گیا نا۔ وہ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے، حضور نے اسے صحابی نہیں مانا، کیسے مان سکتے تھے؟ قرآن میں آیات نازل ہو گئی تھی، یہ کہتے ہیں کہ ہم جب عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے ذلیلوں کو نکال دیں گے، تو صحابہ کرام اسے منافق سمجھتے تھے۔ لیکن حضرت معاویہ کے بارے میں موقف یہ ہے کہ اہل سنت کے ائمہ صحابہ کرام سینکڑوں صحابہ نے ان کے دور حکومت میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، ان کو مسلمان مانا ہے۔ لیکن آپ یہ نہیں ثابت کریں گے کہ کسی صحابی نے عبداللہ ابن ابی کے پیچھے نماز پڑھی ہوئی ہو، وہ منافق ہی سمجھتے تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو لہٰذا اور پھر حضرت علی نے جو ان سے سیدنا عمار کا جو یہ قول ہے کہ بخدا اس کے اور اس کے عمار ابن یاسر کا قول ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سنن کبریٰ البیہقی میں کہ اہل صفین کو فاسق اور اہل صفین کو کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ فاسق اور فاجر ہیں اور ظالم ہیں۔ تو بالکل ہم عمار ابن یاسر کے ساتھ ہیں، ہم اہل صفین کو ظالم بھی مانتے ہیں اور ان کو ہم فاسق بھی مانتے ہیں، کافر نہیں مانتے، کیونکہ عمار ابن یاسر کہہ رہے ہیں ان کو کافر نہ کہو، اور پھر جو مولا علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو صفین میں آئے اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ مخالفین کے بارے میں عقیدہ رکھے ہوئے ہیں تو ان کے سرغنہ کے بارے میں پھر ظاہر دیکھیں ڈیمانڈ جو بیعت کی ہے
وہ اس اعتبار سے. اور میں بالکل شیعہ کو کہوں گا آپ کا مقدمہ دھڑم سے زمین پہ گر پڑے گا اگر آپ, یعنی میں یزید کی بھی تکفیر نہیں کرتا, میں اسے مسلمان مانتا ہوں. آپ نے مسلمان اسے کہہ لیں, اس کے بعد جو دنیا کی جتنی بڑی گالیاں دینا چاہتے ہیں آپ دے لیں, لیکن جو بندہ اپنے ظاہر کے اندر کلمے کا اقرار کر دے. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں, میں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں مولانا اسحاق صاحب کے اوپر, میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے بڑی بات شاید میں کبھی بھی نہ سیکھ سکتا کسی سے, ان سے میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ جو اللہ رسول آخرت ختم نبوت کو مان لینا, آپ دنیا کا ہر اختلاف اس سے کر لیں, اسے آپ بدعتی کہہ دیں, آپ اسے جنمی کہنا چاہتے ہیں نا یہ بھی کہہ لیں, لیکن کافر نہ کہیں. جب کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کیے ہوئے اور قرآن کا, ختم نبوت کا, اللہ رسول کا انکار نہیں کر رہا اور کہیں اسے تعویل کی غلطی لگتی ہے, تو آپ نے جو کچھ کہنا کہہ لیں, لیکن اس کے کفر اسلام کا فیصلہ نہ کریں. یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. دیکھیں نبی علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید کو کیا کہا تھا کہ تو نے اس کا دل چیر لیا تھا, حالانکہ ڈر کے کلمہ پڑا تھا. تھوڑی دیر پہلے تو اسامہ کو مارنے لگا تھا نا. نبی علیہ السلام نے امت کو یہ درس دیا ہے کہ جو اپنے ظاہری یعنی اعمال کے اندر کلمے کا اظہار کرے, نماز پڑھے, ہم اس کے اوپر اسلام کا. پھر مجھے بتائیں مولا حسن علیہ السلام نے جو صلح کی ہے ایک ٹریٹی کے تحت, ٹھیک ہے, وہ سب کچھ ہے تو, اور ظاہر ہے کہ امت کی باغ دوڑ والے کی ہے نا. اگر نعوذ باللہ وہ کافر یا منافق سمجھ رہے ہوتے تو یہ تو بہت بڑا ڈسین وہ کرنے جا رہے تھے نا, ایک بہت بڑا ڈسین انہوں نے کیا ہے. پوری امت ان کے والے کی, یعنی میں تو کبھی والے نہ کروں اگر میں کسی شخص کو مسلمان نہ مان رہا ہوں. ہاں حکمت کے تحت میں اس کی غلطیوں پہ کمپرومائز کر لوں, لیکن کوئی چلو ہے تو مسلمانوں کا حکمران ہے, اور باقی یہ کہ چلو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ شہادت عثمان کے لیے کتنا صحیح سیریس ہے یہ قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کے لیے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ لاجیکلی بھی, علمی طور پہ بھی, عقلاً بھی, نقلاً بھی, شیعہ اگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ جو ہیں وہ نعوذ باللہ منافق تھے, تو یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی بات ہے. یہ ایسا نہیں تھا, مسلمان تھے. آپ ڈھیلا مسلمان کہہ لیں, جو کچھ کہہ لیں, یہ چیز مقدمے میں بیٹھتی نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے, ناٹ ایٹ آل. اور نہ اہل صفین, رہ گئے اہل جمل, وہ تو سرکار 24 کیرٹ سونا ہے. تو میں نے تو اکثر کہتا ہوں ہمارا مقدمہ آپ گوروں کی عدالت میں لے جائیں, یہ فٹنگ ہی نہیں بیٹھتا. جو کچھ غالی رافضیوں نے عقیدہ گڑا ہے یہ نہ سنیت کی کتابوں میں بیٹھتا ہے نہ شیعہ کی کتابوں میں بیٹھتا ہے, یہ جسٹ غلوف کے اوپر مبنی ہے, اور اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے. اگر میں یہ بات کر رہا ہوں, اب مجھے کوئی یعنی شیعہ علی ہونے کا سرٹیفکیٹ میں نے کسی سے لینا ہے؟ تم لوگوں نے پوری زندگی یعنی سینکڑوں سال امیر شام پہ لانتیں بھیج کے ان کی غلطی لوگوں پہ عیاں نہیں کی. ہم نے ان 10 سالوں میں رضی اللہ عنہ کہہ کے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا. ہم سے زیادہ کون غدیر خم کا مقدمہ لڑ رہا ہے؟ لیکن ہم منصف مزاج ہیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس پہ نہ ابھارے کہ آپ انصاف کا راستہ چھوڑ دیں. انصاف کا راستہ یہی ہے کہ یہ سابقون الاولون تھے, اہل جمل, بڑے پکے ٹھکے مسلمان تھے, ان میں کوئی شک نہیں ہے. ایک آدھ اس طرح کی مس ہینڈلنگ کے بعد پھر جب رجوع بھی ہو جائے تو پوری زندگی کسی کے زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہوتی. کافروں کو تو آپ بشارتیں دے رہے ہیں, کوئی کلمہ بھی پڑھ لو مرنے سے پہلے تو سارا کچھ. اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے ہم گناہ بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. سورہ فرقان آیت نمبر 70. تو کیا حضرت عائشہ تعالیٰ زبیر کی توبہ نے ان کی اس غلطی کو نیکیوں سے نہیں بدلا؟ شرک اگر نیکی سے بدلا جاتا ہے, شرک سے تو چھوٹا ہی گناہ ہے نا امام وقت کی بیعت سے ہٹنا. تو اس لیے ہم تو اس اعتبار سے اہل سنت کے منہج کو بالکل 24 کیرٹ سونا مانتے ہیں. اس سے مراد کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا وہ سنی وہ والا نہ لے, میں اہل سنت کے منہج کی بات کر رہا ہوں جو ہم ائمہ کو مانتے ہیں. سیدھی سی بات ہے.